اور میرے عزیز ساتھیوں، گزشتہ کل ہم نے اعتکاف کے فضائل سنے تھے، اس کی اہمیت کو سمجھا تھا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے معمول کو بھی سمجھا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے آخری سال بھی پابندی کے ساتھ اعتکاف فرمایا، اور ایک موقع پر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں سفر میں تھے تو دوسرے رمضان میں 20 دنوں کا اعتکاف فرمایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اعتکاف بہت ہی روح پرور اور ایمان اعمال میں ترقی دلانے والا عمل ہے۔ لہٰذا ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا اعتکاف کرنا، اس کی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف کرنے والا جب ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو جہنم سے 3 خندقیں دور ہو جاتا ہے، اور ایک خندق اتنی طول اور عرض میں جو ہے اتنی لمبی اور چوڑی ہے، ایک خندق کہ زمین و آسمان کے برابر اس کا فاصلہ ہے۔ تو معلوم ہوا دوستو، اعتکاف کرنے والا جہنم سے دور اور جنت سے قریب ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کو کوئی عذر نہیں ہے وہ ضرور اعتکاف کرنے کی نیت کریں اور اعتکاف کریں۔ اب جو لوگ اعتکاف کر رہے ہیں، آج انشاءاللہ مغرب سے پہلے ان کے لیے مسجد میں آنا اور مغرب سے پہلے نیت کر لینا یہ ضروری ہے، جب جا کر ان کو یہ عشر اخیرہ کا اعتکاف جو ہوتا ہے سنت مؤکدہ علی الکفایہ ان کو حاصل ہوگا۔ اگر مغرب سے پہلے وہ نہ آ سکے اور مغرب کے بعد آئے، مغرب کے بعد نیت کی، تو وہ سنت اعتکاف جو رمضان المبارک کا خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے وہ اس کو حاصل نہیں ہوگا، وہ عام نفلی یا سنت اعتکاف شمار ہوگا۔ لہٰذا مکمل 10 دن اسی وقت ہوں گے جب آج مغرب سے پہلے اعتکاف والے آ کر کے نیت کر لیں۔ اب اعتکاف کے لیے 4 شرطیں ہیں، جیسے کل بھی ایک شرط گزر گئی کہ اعتکاف اسی مسجد میں ہوگا جو مسجد شرعی ہوگی، جہاں پر امام و مؤذن طے ہو اور 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہو، ایسی مسجد میں اعتکاف ہوگا۔ جس مسجد میں جمعہ نہیں ہوتی یا جس مسجد میں 5 وقت کی نماز کا اہتمام نہیں ہوتا، کوئی آتا ہے پڑھ لیتا ہے، کوئی بھی پڑھا دیتا ہے، اس میں اعتکاف کی گنجائش نہیں ہے۔ بہرحال دوسری چیز یہ ہے اعتکاف میں نیت، جیسے 3 قسم کے اعتکاف کل بتائے گئے تھے، سنت مؤکدہ علی الکفایہ، عام سنت اعتکاف ہم کبھی بھی کر سکتے ہیں، اور ایک واجب اعتکاف۔ تو اس کے اندر اعتکاف کے اندر نیت کرنا بھی شرط ہے کہ ہم رمضان المبارک کے عشر اخیرہ کی نیت کر لیں۔ تیسری شرط ہے وقوف، یعنی مسجد میں ٹھہرنا۔ اگر وقوف میں بغیر کسی عذر کے ہم مسجد سے باہر چلے جاتے ہیں تو اکثر ائمہ کے نزدیک ہمارا اعتکاف ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں بڑی پابندی کے ساتھ اور مسجد کے حدود کو سمجھتے ہوئے، ابھی ہم سمجھیں گے مسجد کے حدود کیا ہے، اعتکاف کرنا چاہیے۔ چوتھی شرط ہے معتکف۔ معتکف کہتے ہیں وہ جو خیمہ باندھا جاتا ہے، جو پردہ لگایا جاتا ہے، وہ بھی شرط ہے، اس کو کہتے ہیں معتکف، یعنی اعتکاف کرنے کی جگہ، اور اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں معتکف۔ معتکف اعتکاف کرنے والے کو کہتے ہیں۔ تو چوتھی شرط جو ہے معتکف میں اعتکاف ہوگا۔ تو یہ 4 شرطیں ہو گئی۔ اب اس کے اندر یہ سمجھنا ہے کہ ہمارے اعتکاف کرنے والوں کے لیے مسجد کے حدود کیا ہیں، مسجد کس کو کہیں گے اصل۔ تو دیکھو، ایسا دیکھا جائے تو عرف میں، عام بول چال میں ہم وضو خانے کو بھی مسجد ہی بولیں گے، یہ مسجد کا ہی علاقہ ہے، استنجا خانے کو بھی مسجد ہی بولیں گے، لیکن اعتکاف والوں کے لیے جو خاص مسجد ہوگی جس میں ٹھہرنے کا، وقوف کرنے کا ان کو حکم ہے، وہ یہ حرم مراد ہے اس سے، جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ وضو خانے پہ چلے جا کے بیٹھ گئے، ہم مسجد سے نکل جائیں گے، استنجا کے لیے چلے گئے، یہ ہم مسجد سے نکل گئے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھنی ہے، مسجد سے مراد ہے حرم، جہاں پر نماز ہوتی ہے۔ اب یہ میں کیوں بول رہا ہوں، آگے جا کر آپ کو سمجھ میں آئے گا جب اس کی اور چیزیں سامنے آئے گی۔ بہرحال تو حدود ہم سمجھ لیں کہ مسجد کے حدود وہی ہے جہاں پر نماز پڑھی جاتی ہے باقاعدہ، اس کے علاوہ جو حصے ہیں وہ مسجد سے باہر ہی شمار ہوں گے۔ اور اسی طرح ہم اب یہ سمجھیں گے کہ اعتکاف میں جائز امور اور جو ضروری امور ہے اس کے لیے مسجد سے باہر نکلا جا سکتا ہے، جیسے کھانے پینے کی جو ہم کو ضرورت لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھ، الحمدللہ ہمارے یہاں پہ تو یہ مسئلہ نہیں ہے، ورنہ کچھ جگہوں پر یا پہلے ایسا ہوتا تھا ہمارے محلے میں بھی کہ ہمارے محلے میں جو ہے صرف استنجا کھانا تھا، یہاں پر ہم بیت الخلا نہیں جا پاتے تھے، تو اس نسبت پر پیشاب پاخانے کے لیے مسجد سے باہر جانا جائز ہے، اس سے اعتکاف پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کے گھر پہ کوئی کھانا لانے لے جانے والا نہیں ہوتا، سحری افطاری کے جو ہے لانے لے جانے والا نہیں ہوتا، تو اس کے لیے بھی جائز ہے کہ وہ اپنے گھر پہ جا کے بغیر کسی سے کوئی غیر ضروری بات کیے ہوئے کھانا کھا کر کے یا کھانا لے کر کے آ کر اس کی گنجائش ہے۔ تو اگر کسی کا ایسا عذر ہے کہ بھائی میرے گھر پہ تو کوئی ہے ہی نہیں لانے لے جانے والا، تو اس کو آج بھی اجازت ہے، اس کا اعتکاف ختم نہیں ہوگا۔ اگر وہ جا کر گھر پہ سے کھانا لے کر خود ہی آتا ہے یا گھر پہ کھا کر فوراً بغیر کوئی غیر ضروری بات کیے ہوئے آ جاتا ہے تو اس کا بھی اعتکاف جاری رہے گا اور اعتکاف اس کا ہو جائے گا۔ تو کھانے پینے کی غرض سے ہم مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اسی طرح پاکی حاصل کرنے کے لیے، وضو کرنے کے لیے بھی ہم مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ ابھی میں پھر سے کہوں گا کہ وہ وضو خانہ مسجد کے باہر ہے۔ اگر کوئی شخص بغیر کسی ضرورت کے، بغیر وضو کی ضرورت کے، اگر مسجد جو حرم ہے اس سے باہر جا کے بیٹھتا ہے، بولے تھوڑا بات کر لیتا ہوں، تھوڑا ٹائم پاس کر لیتا ہوں، تو دوستو اکثر ائمہ کے نزدیک اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ تو جو لوگ اعتکاف میں بیٹھ رہے ہیں وہ اس بات کو پہلے ذہن بنا لیں کہ وضو خانے پہ بغیر ضرورت کے بیٹھنے کے لیے جانا نہیں ہے، اوپر بھی نہیں جانا ہے، تھوڑا گیلری میں کھڑے لیتے ہیں، تھوڑا محلے میں کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں، تو اس سے اعتکاف فوراً ختم ہو جائے گا۔ احناف کے نزدیک تو جب وہ اعتکاف ختم ہوگا تو اس کا اعادہ کرنا
اور کم سے کم ایک دن کا اعتکاف کرنا رمضان کے بعد یہ واجب ہو جائے گا، اور اس کے لیے روزہ بھی شرط ہوگا، اس کے لیے روزہ بھی شرط ہوگا۔ لہٰذا اس بات کی جو ہے نا پہلے سے ہم ذہن میں اس کو رکھ لیں، ہم اعتکاف میں بیٹھے تو ان باتوں کی پابندی کرنا ہے۔ اکثر ہمارے جو نوجوان لڑکے ہیں وہ وضو خانے وغیرہ پہ بیٹھتے ہیں، تو بالکل نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ کو کھانا وغیرہ ہضم نہیں ہو رہا تو اسی ایریا کے اندر تھوڑا ٹہل سکتے ہیں جہاں پر نماز ہوتی ہے باہر کے حصے کے اندر، باقی وہ ہاؤس وغیرہ پہ جانا مناسب نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ناپاکی لاحق ہو جائے، مسجد کے اندر ناپاکی لاحق ہو جائے، احتلام ہو جائے رات کو، تو ایک غلطی اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ صبح ہونے کا انتظار کرتے ہیں کہ سحری کے وقت اٹھیں کہ اس وقت جو ہے غسل کر لیں گے۔ دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف الفاظ میں کہا کہ جنبی مرد اور ناپاک عورت، ان دونوں کو مسجد سے گزرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کسی کو مسجد میں ناپاکی لاحق ہو جائے تو فوراً جیسے ہی پتہ چلے، ہماری آنکھ کھل گئی، جیسے ہی پتہ چلا فوراً ہم حرم سے نکل کر کے غسل کے لیے چلے جائیں، ورنہ دوستو یہ ہمارا اگر جان بوجھ کر ہم رکتے ہیں حرم کے اندر ناپاکی کی حالت میں تو حرام کام ہے۔ دوسرا اس کا نقصان یہ ہے کہ مسجد میں ہمارے علاوہ اور بھی مخلوقات ہوتی ہیں، پھر بولے اعتکاف میں بیٹھا تھا جھپٹ گیا، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، ہو جاتا ہے۔ ڈرا نہیں رہا ہوں، آگاہ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال ڈرنے کی ضرورت نہیں، اگر ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے تو فوراً ہم غسل کر لیں۔ اسی طرح تبرید کا غسل، یعنی گرمی کا موسم ہے، گرمی ہو رہی ہے، اب تھوڑا نہا لیتا ہوں، تو بعض ائمہ کے نزدیک، بلکہ اکثر ائمہ کے نزدیک تبرید کا غسل یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے غسل کرنے گیا تو اس کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص استنجا کے حصے چلے گیا، استنجا کرنے جا رہا ہوں اور پھر تھوڑا آنکھ پہ پانی ڈال دیا، تو اس کی گنجائش ہے، لیکن باقاعدہ اہتمام کے ساتھ تھوڑا فریش ہو کے آ جاتا ہوں، گرمی بہت ہو رہی ہے، روزہ بہت لگ رہا ہے، یہ کیا مسجد ہے، اے سی بھی نہیں چالو ہو رہا، اب تھوڑا جا کے ٹھنڈک لے کے آتا ہوں، تو ایسا غسل جو ہمارا اعتکاف ختم ہو سکتا ہے۔ تو اس کا اہتمام کریں کہ تبرید کے لیے بلا وجہ غسل لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیمار، اگر کوئی شخص بیمار ہو جائے اچانک میں، رمضان میں کبھی کبھی ہوتا ہے، بخار آ گیا یا کوئی پرابلم ہو گئی، تو ڈاکٹر کے یہاں پہ جا سکتے ہیں، ڈاکٹر کے یہاں پہ جا کر انجیکشن لگوا سکتے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹے گا، نہ اعتکاف ٹوٹے گا۔ تو بیمار کے لیے اجازت ہے۔ جنازے میں البتہ شریک نہیں ہو سکتے کہ جنازہ آ گیا، ہاں ہمارے یہاں پہ تو مسجد میں نماز پڑھی جاتی ہے، تو نماز میں ہم شریک ہو سکتے ہیں اندر کے اندر، لیکن جنازے کے ساتھ نہیں جا سکتے۔ جنازے کے ساتھ چلے گئے تو ٹوٹ جائے گا ہمارا اعتکاف۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف والا اگر جنازے میں شرکت نہ کر پائے تو بھی اس کو جنازے کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ بیمار کے متعلق بات تھی۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہے نا اعتکاف کرنا چاہتے ہیں لیکن ان کا کام بھی آن لائن ہوتا ہے، وہ بہت زیادہ مجبور ہو جاتے ہیں، بولے ہم اعتکاف نہیں کر پائیں گے اگرچہ ہم گھر پر ہی رہنے والے ہیں۔ ایسے بھی مسئلے آتے ہیں پوچھنے کے لیے۔ تو اگر کوئی شخص جو چیز بیچنی ہے خریدنی ہے وہ مسجد میں نہ لاوے، صرف بیچنے خریدنے کی بات کچھ دیر وہ کر سکے مسجد کے اندر اور اعتکاف بھی کر لے تو اس کی گنجائش نکلتی ہے، لیکن بہت سارے احتیاط کے ساتھ۔ لیکن بیچنے کی چیز مسجد میں لا کر بیچے، اس کی اجازت نہیں ہوتی۔ اسی طرح سب سے مہلک چیز جو ہے اعتکاف میں آج کے حساب سے وہ ہے موبائل۔ آج کے زمانے میں جو سب سے مہلک ہلاک کرنے والی چیز ہے، اعتکاف کو برباد کرنے والی چیز ہے، وہ موبائل ہے۔ بعض جگہوں پر اور بعض موقعوں پر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو لوگ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو بولے ٹائم پاس نہیں ہو رہا، اس کے لیے تھوڑا گیم کھیل لیتے ہیں۔ تو موبائل ہوگا تو آدمی گیم بھی کھیلے گا، موبائل ہوگا تو تھوڑی نیوز بھی سن لیتے ہیں، کیا ہو رہا ہے ایران میں، کیا ہو رہا ہے دیکھ لیتے ہیں، سیز فائر ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، بہت فکر ہوتی ہے نا آدمی کو، بہت بڑا اس کا عہدہ ہے، ٹرمپ کا خاص دوست ہے یہ۔ تو یہ بالکل نہ کریں، موبائل جہاں تک ہو سکے لانا ہی نہیں ہے۔ اگر لانا بھی ہے موبائل تو اگر بہت ایسی شدید ضرورت ہے کہ ہمارا موبائل اگر ہم نے ایک بار نہیں اٹھایا تو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جائے گا، 2-3 جن نکل لیں گے دنیا سے، تو پھر موبائل لائیں۔ ابھی ماشاءاللہ دیکھو بہت سارے بزرگان دین رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اور پورے رمضان میں اعتکاف کا اہتمام کرتے ہیں، تو وہاں پر بعض جگہوں پر موبائل لانے کی اجازت ہی نہیں ہے۔ 10 آدمیوں میں سے ایک کے پاس موبائل ہوگا، کچھ ضرورت ہوگی گھر والوں کو اس کا نمبر دیا جائے گا، کچھ بھی مسئلہ رہے گا تو اس پر بات چیت ہو جائے گی، یا پھر لے کر بھی آئے تو بالکل ایسا موبائل لے کے آئے جو کی پیڈ والا موبائل ہو، جس میں نیٹ وغیرہ کا کوئی مسئلہ ہی نہ ہو۔ تو اہتمام کرے دوستوں، اپنے کرنے پر ہے، ورنہ کتنا بھی بولیں گے تو پبلک کرتی ہے، لیکن گیم ویم کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اگر ایک بار بھی کوئی پکڑا گیا تو اس کو سیدھا روانگی کے آداب اس کے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس بات کا خیال رکھیں، اپنے اعتکاف کو برباد نہ کریں موبائل وغیرہ کے غلط استعمال سے۔ اسی طرح ایک بہت اچھی چیز ہے ہمارے ذہن میں، انشاءاللہ اس کی اس بات فکر کریں گے کہ اعتکاف جب ہوتا ہے تو لمیٹڈ اعمال ہوتے ہیں ہمارے پاس، تلاوت، نماز، ذکر و اذکار، استغفار ہم کرتے ہیں، بعد میں پھر بھی وقت بہت رہ جاتا ہے۔ ہم کو 10 دن اگر اعتکاف کریں گے تو 240 گھنٹے ملتے ہیں۔ کتنے ملتے ہیں؟ ایک دن کے 24 گھنٹے تو 10 دن کے 240 گھنٹے۔ اب اس میں کریں گے کیا کر کے؟ تو اس کے لیے اجتماعی اعمال کی فکر کریں گے، تعلیم کی، تعلم کی، سیکھنا سکھانا ہے نا، تو اس کے اندر ایک تعلیم کا وقت مقرر کر لیں گے، سب بیٹھ کے تعلیم کر لے ہوئے، تھوڑا حدیث پڑھ لیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت نفع ہوگا۔ بہت سارے لوگ ایسے آپ کو ملیں گے جو اعتکاف میں بیٹھے اور پھر اس کے ذریعے سے ان کی جو ہے نا نماز کی پابندی شروع ہو گئی، دین کا جذبہ ان کے اندر پیدا ہوا۔ تو اس سال انشاءاللہ ہم ایسے کا اعتکاف کرنے کی کوشش کریں کہ یہ ہمارے لیے ایک دھکا لگ جائے کہ ہمارے کو اعتکاف میں بیٹھے تھے 2026 میں، جب سے ہم دیندار بن گئے تو کتنا اچھا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کی پابندی کرنا ہے۔ پھر صبح شام کے اذکار، عصر کے بعد اور فجر کے بعد جو ہمارے لیے اذکار ہے، سنت ہے، وہ اذکار کرنے کی ہم کوشش کریں، کیونکہ اعتکاف میں نہیں کریں گے تو کبھی کریں گے، ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے۔ 3 تسبیحات بتاؤں گا انشاءاللہ میں کیسا اس کو کرنا ہے۔ اسی طرح سب سے اہم چیز کرنے کی یہ ہے کہ اعتکاف میں ہم جب بیٹھے ہیں تو ہماری جماعت کی نماز اور تکبیر اولیٰ کی نماز تو چھوٹے ہی نہیں تو اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بیچارے اعتکاف میں بیٹھے ہیں اور جو اعتکاف میں نہیں بیٹھے ہیں وہ افطاری کے ٹائم پہ پہلی صف میں آ کے کھڑے اور اعتکاف والے کو اوپر جگہ مل رہی ہے، کیا ہوا؟ بولے تھوڑی افطاری کر رہے تھے۔ ارے تو افطاری تو سبھی کر رہے ہیں، آپ کو خاص اہتمام، آپ اللہ کے اور دنیا والوں کے درمیان میڈیٹر کے حیثیت سے آئے ہو، نمائندے ہو آپ پورے بستی کے، تو آپ کو بہت اہتمام کرنا ہے۔
تو تکبیر اولیٰ کے ساتھ ہر نماز ہو، ایک بھی نماز بغیر تکبیر اولیٰ کے نہیں ہونی چاہیے، ورنہ پھر ہمارا اعتکاف میں بیٹھ کے فائدہ ہی کیا ہوا. تو اس بات کو خاص طور پر اس میں ذہن میں رکھنا ہے. اسی طرح الحمدللہ اس سال ایک چیز اور اہتمام ہم کرنے والے ہیں اعتکاف کے لیے خاص طور پر، اور عوام کو بھی اس کی اجازت ہے، قیام اللیل کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ نے چاہا تو 12 بجے کے آس پاس جیسے حافظ صابر اور حافظ ارسلان جو بن رہے ہیں ماشاءاللہ، ابھی مکمل نہیں ہوئے ہیں، ان لوگوں کو ذمہ داری دی جا رہی ہے کہ یہ روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے اور کچھ رکعتیں انشاءاللہ جو طے ہوں گی وہ ہوں گی. تو اعتکاف والے بھی اس میں شریک ہوں گے. اگر زیادہ مجمع ہوا تو اوپر چلے جائیں گے، تھوڑا موڑا ہے تو ادھر ہی کر لیں گے. جس میں 2 فائدے ہوں گے. ایک فائدہ تو حافظوں کا ہوگا، ان کو ڈیرنگ پیدا ہوں گی پڑھانے کی، مشق ہوگی. دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کیسی نماز پڑھے، ہم تو حافظ نہیں ہے، اتنا قرآن کیسے سنے، تو ان کے لیے اس میں بھی آسانی ہو جائے گی. تو آج ہی سے انشاءاللہ اس کا اہتمام ہم شروع کر دیں گے اس طرح سے کہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی. اگر اعتکاف میں بیٹھنے والے اس میں آنا چاہے تو آ سکتے ہیں، نہیں آنا چاہے تو نہیں آ سکتے. دوسرے لوگ آنا چاہے تو آ سکتے، نہیں آنا چاہے تو نہیں آ سکتے. ہاں، اور ایک بات ذہن میں رکھیں کہ جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے، جو رات کے کچھ حصے کے لیے مسجد میں آنا چاہتے ہیں، ان کو بالکل اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ معتکف میں جا کے بیٹھیں. اس سے ان کا جو ہے اعتکاف خراب ہو رہا ہے. کیسے؟ باہر جا کے بیٹھیں گے، بولے کیا پھر کیا محلے میں کیا چل رہا ہے؟ ہاں بولے تھوڑا ابھی پولیس آئی تھی، سمجھ میں نہیں آیا کیا ہے، پنجرا لگیلا ہے، ایمبولینس بھی آئی تھی، کون جا رہا ہے پتہ نہیں ہے. تو وہ سب چلتے رہے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ معتکف میں جو لوگ اعتکاف میں نہیں بیٹھے بلکہ رات میں عبادت کرنے کے لیے 1-2 گھنٹے کے لیے آئے ہیں، وہ بالکل معتکف میں نہ بیٹھیں. اور معتکف میں نہ بیٹھتے ہوئے اعتکاف والوں سے کوئی بات نہیں کریں. اس سے ان کا بھی اعتکاف خراب ہوگا اور بجائے ثواب کے ہم کو گناہ ملے گا. تو اس بات کی فکر کریں، رات میں باہر سے آنے والے لوگ بالکل ان سے ربط نہ رکھیں اعتکاف والے. اسی طرح میری طرف سے ایک آپ لوگوں کے لیے تحفہ سمجھو، اعتکاف والے خاص طور پر، ویسے تو ہم سب کو کرنا ہے، روزانہ صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھ لیں. یہ بہت بہترین موقع ہے، اتنا بہترین موقع ہے ہمارے لیے صلاۃ التسبیح کی نماز پڑھنے کا. ہمارے پاس وقت ہی وقت ہے. ویسے تو ہر ایک کو کرنا چاہیے، لیکن اعتکاف والے خاص طور پر روزانہ کی اس کی فکر کریں. اگر رات میں بھی کر لیں اور دن میں بھی کر لیں تو بہت اچھا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کی ترغیب دی تھی، اس کے فضائل آئیں گے انشاءاللہ. صلاۃ التسبیح تھوڑا لمبا طریقہ ہے، اس کو بھی سیکھ لیں. بہت سارے لوگ کو ماشاءاللہ آتی ہے. تو صلاۃ التسبیح کا اہتمام کریں، بہت نفع ہوگا انشاءاللہ اس اعتکاف کے اندر. اسی طرح چاشت اور اشراق اور تہجد تو پڑھیں گے ہم، چاشت اور اشراق کا بھی اہتمام کر لیں. چاشت کی نماز سورج نکلنے کے 20 منٹ کے بعد ہوتی ہے، اس کا اہتمام کر لیں. اشراق کی نماز اور چاشت کی نماز جو ہے 10:30-11 بجے پڑھی جاتی ہے، اس کا بھی اہتمام کر لیں. یہ پابندیوں سے انشاءاللہ ہمارے روح کو غذا ملے گی اور ہمارے ایمان اور عمل میں ترقی ہوگی. اس کے فضائل سامنے ہوں گے تو ایمانیات میں ترقی ہوگی انشاءاللہ. تو اس بات کی بھی فکر کر لیں. اور خاص طور پر اعتکاف والوں کے لیے پچھلے گزشتہ سالوں میں کئی بار بولا گیا ہے اور کئی بار ذمہ داروں کی طرف سے، خادموں کی طرف سے شکایت آتی ہے کہ صفائی کا اہتمام نہیں ہو پاتا. تو گھر والوں کو اس بات کا پابند بنائیں ہم کہ جو برتن وغیرہ آتے ہیں کھانے پینے کے لیے، وہ برتن جو ہے فوراً جتنا جلد ہو سکے اس کو روانہ کرنے کی کوشش کریں. جو کھانے پینے کی چیزیں رہ جاتی ہے اس میں مچھر مکھیاں بیٹھتی ہے، سائڈ میں رکھا ہوا رہتا ہے، بالکل نامناسب چیز ہے. تو ہم اس کا اہتمام کریں کہ جو بھی چیز افطاری وغیرہ آ رہی ہے اس کو جلد سے جلد ختم کر کے اس کو روانہ کرنے کی کوشش کریں، نہ کہ وہ ادھر ادھر پڑے رہے چائے کے کپ یہ وہ. تو اس سے کیا ہوگا، مسجد کا بھی احترام ہوگا اور دوسروں کو تکلیف بھی نہیں ہوگی. ہم لوگوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں بیٹھ رہے بلکہ ہم ایک خاص مقصد کے تحت بیٹھ رہے ہیں. تو ان چیزوں کا انشاءاللہ اہتمام کریں گے. اعتکاف ہمارا وہ اعتکاف بنے گا جو اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوا کرتا تھا، جو اللہ کو راضی کرنے والا اعتکاف تھا، جو ہمارے ایمان میں ترقی اور ہمارے پورے عوام کے اور امت کے مسائل کو حل کرنے والا اعتکاف ہوا کرتا تھا. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے، ان چیزوں کی پابندی کر لیں گے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت